الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى في مقام آخر وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة رواه البخاري حاضرین جمعہ بزرگوں نوجوان ساتھیوں اور پیارے بچوں اللہ رب العالمین کی توفیق سے ہم اور آپ رمضان المبارک کے 26 روزے گزار چکے آج کا جو روزہ ہے وہ 27واں روزہ انشاءاللہ آج کا افطار کر کے ہم اور آپ 27 روزے مکمل کر لیں میرے بھائیوں اب ہمارے سامنے رمضان المبارک کے صرف چند ایام چند دن باقی رہ گئے آج کے بعد یا تو 2 روزہ ہم لوگ رکھیں گے یا یہ کہ زیادہ سے زیادہ 3 روزہ ہم لوگ رکھیں گے میرے
بھائیوں، رمضان المبارک کا یہ سنہرا مہینہ اپنے اختتام کی طرف رواں دواں ہے۔ بہت جلدی یہ مبارک مہینہ ہم سے رخصت ہو جائے گا۔ کہنے کو تو ایک مہینہ کا روزہ تھا، لیکن یہ ایک مہینہ ایسا گزرتا ہے جیسے کہ کوئی آندھی ہو، کوئی طوفان ہو، بارش کے قطرات جس طرح برس کر رک جاتے ہیں، ٹھہر جاتے ہیں، ویسا ہی لگتا ہے کہ ایک مہینہ گزر گیا، ختم ہو گیا۔ میرے بھائیوں، اس مہینے میں ہم اور آپ جس طرح روزے کا اہتمام کر رہے ہیں، تراویح کا اہتمام کر رہے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کر رہے ہیں، صدقات و خیرات کا اہتمام کر رہے ہیں، اور دیگر امور خیر کو انجام دے رہے ہیں، اسی طرح اس مبارک مہینے میں ہمیں اور آپ کو اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگنی چاہیے۔ اگر اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو معاف کر دیتا ہے، ہمارے اور آپ کے گناہوں کو بخش دیتا ہے، خطاؤں کو درگزر کر دیتا ہے، تو میرے بھائیوں اس سے بڑی بات کچھ نہیں ہو سکتی۔ ہم میں کا کون آدمی ہے جو یہ کہہ سکتا ہے کہ ہم سے گناہ نہیں ہوتا ہے؟ میں
توبہ کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ ہمارا اور آپ کا توبہ خالص توبہ ہونا چاہیے. ایسا نہیں کہ آج توبہ کر لے جس گناہ سے کل پھر اسی گناہ کو کرے. ایسا توبہ اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتا ہے. جس گناہ سے جس معصیت سے ہم اور آپ ہر توبہ کرے دوبارہ ہم اس گناہ کو نہ کرے اس کو توبہ کہا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے توبہ کرو اور خالص توبہ کرو. آگے اللہ تعالیٰ نے کہا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم کہ اگر تم توبہ کرتے ہو تو یہ اس بات کی امید ہے ان قریب اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. اور یہاں بھی عسیٰ صرف امید کے لیے نہیں ہے یا قریب کے لیے نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ یقینی طور پر اگر توبے کے شرائط کے مطابق ہم اور آپ توبہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کی توبہ کو قبول فرمائے گا, ہمارے اور آپ کے گناہوں کو معاف کر دے گا. اور آگے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ گناہوں سے توبہ کرنے کی وجہ سے وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ کہ اگر ہم اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایسی جنتوں میں ہمیں داخل کرے گا, ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن جنتوں کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی. میرے بھائیوں یہ سورۃ التحریم کی آیت نمبر 8 ہے. اس آیت سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم مسلمانوں کو اپنے گناہوں کی معافی اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے. گناہوں پہ ہمیں برقرار نہیں رہنا چاہیے, گناہوں پہ جمے نہیں رہنا چاہیے. گناہوں کا جب احساس ہو جائے فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے. میرے بھائیوں اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک اور آیت مبارکہ کے اندر بیان فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند فرماتا ہے جو لوگ گناہ کرنے کے بعد جب ان کو ان کے گناہ کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے تو فوراً اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں. ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کے محبوب ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے. وَيُحِبُّ الْمُتَطَہِّرِينَ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ پاکیزگی اختیار کرنے والے اور طہارت اختیار کرنے والوں کو بھی پسند کرتا ہے. اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ گناہوں سے توبہ کرنے والے اللہ رب العالمین کے یہاں پسندیدہ ہوتے ہیں, محبوب ہوتے ہیں. اگر ہم بھی اور آپ بھی اللہ تعالیٰ کے محبوب بننا چاہتے ہیں تو ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے گناہوں کی معافی اللہ تعالیٰ سے مانگ لیں. میرے بھائیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثیں, جن حدیثوں سے توبہ کی اہمیت معلوم ہوتی ہے. میرے بھائیوں ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا ایھا الناس, یا ایھا الناس. یہ اللہ کے نبی کا قول ہے, اللہ کے نبی کی حدیث ہے, اللہ کے نبی کا ارشاد ہے. غور سے سنیے اور اس پر عمل کرنے
دنیا میں ہنستے ہیں، اپنے گناہوں کو یاد نہیں کرتے ہیں، وہ آخرت میں روئیں گے، آخرت میں پچھتائیں گے، افسوس کریں گے، اے کاش ہم نے معافی مانگ لیا ہوتا، اللہ سے توبہ کر لیا ہوتا، اپنے گناہوں کو چھوڑ دیا ہوتا، لوگوں کا دل نہ دکھاتا، لوگوں کے ساتھ ظلم نہ کیا ہوتا، لوگوں کے ساتھ زیادتی نہ کی ہوتی، کسی کا کھیت نہ ہڑپا ہوتا، کسی کا مال نہ ہڑپا ہوتا۔ میرے بھائیوں اور ایسے گناہوں کو انجام دینے والوں، اس موقع کو غنیمت جانو، دنیا کو، اپنی زندگی کو غنیمت جانو، اور رمضان کے مبارک مہینے کو غنیمت جانو۔ ہنسو کم رو زیادہ، ہنسو کم رو زیادہ۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہنستے زیادہ ہے، روتے تو بالکل ہی نہیں۔ رونا نہیں آتا ہے، رونا اس آدمی کو آتا ہے جو موت کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھتا ہے، قبر کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھتا ہے، آخرت کی زندگی اس کے سامنے ہوتی ہے، قرآن پر یقین ہوتا ہے، اللہ پر یقین ہوتا ہے، حدیثوں پر یقین ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، صحابہ کرام جب قرآن سنتے تھے روتے تھے، آج ہم جب قرآن سنتے ہنستے، مسجد میں بھی بیٹھ کر ہنستے رہتے ہیں، جمعہ میں بھی بیٹھ کر ہنستے رہتے ہیں۔ میرے بھائی، یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن کو نہیں سمجھتے۔ قرآن اگر سمجھتے، موت اگر ان کے سامنے ہوتی تو روتے، ہنستے نہیں بلکہ روتے۔ بڑے بڑے صحابہ کرام جب قبرستان سے گزر جاتے تھے، قبرستان سے گزر جاتے تھے، ان کی گاڑیاں آنسو سے بھر جاتی، آنسو سے بھر جاتی تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی ہیں اور خلیفہ رسول تھے، ان کا عالم یہ تھا، لیکن آج ہم نے سب کچھ کو بھلا دیا ہے، اس لیے جہاں رہتے وہیں ہنسنے کی کوشش کرتے ہیں، موت ہمیں یاد نہیں آتی، توبہ کی فکر میرے بھائیوں نہیں ہوتی۔ خیر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں انی استغفر اللہ، اے میرے صحابہ سنو، میں اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں۔ کیا مطلب استغفار کرتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں، واتوب الیہ، اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہوں، فی الیوم اکثر من 70 مرۃ، ایک دن میں 70 سے زائد بار، ایک دن میں 70 سے زائد مرتبہ۔ یہ کون معافی مانگ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول مانگ رہے ہیں، جن کے اگلے اور پچھلے گناہوں کو اللہ نے معاف کر دیا تھا، اور ہم اور آپ پتہ نہیں کتنا گناہ کرتے ہیں، لیکن معافی مانگنے کی اللہ سے توفیق نہیں ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، آخری باتیں بہت ساری، حدیثیں ہمارے سامنے بہت ساری ہیں، لیکن وقت ہمارے سامنے ہوتا ہے۔ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے کو کتنا پسند کرتا ہے، اور توبہ کرنے والے سے کتنا اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دے کر سمجھایا ہے۔ اللہ کے نبی سمجھا رہے ہیں، اللہ کے نبی ہمیں اور آپ کو بتلا رہے ہیں کہ اگر گناہ کے بعد اگر ہم اپنے گناہ سے معافی مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہوتا ہے۔ میرے بھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے، للہ اشد فرحا بتوبۃ عبدہ، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے توبے سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کا کوئی بندہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کے توبے سے بڑا خوش ہوتا ہے۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے، اور اس آدمی سے زیادہ خوش ہوتا ہے، من احدکم کان علی راحلتہ، اس آدمی سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے اس توبہ کرنے والے بندے سے خوش ہوتا ہے جو آدمی اپنی سواری پہ ہو۔ ایک آدمی ہے اور وہ اپنی سواری پر ہے، کہاں ہے؟ جنگل میں۔ ایک آدمی جنگل میں اپنی سواری پر ہے، کہتے ہیں بِأَرْضٍ فَلَاتٍ فَانْفَلَتَتْ مِنْهُ، اور پھر وہ سواری اس سے تھام نکلتی ہے، وہ اس آدمی سے وہ سواری چھوٹ جاتی ہے، چلی جاتی ہے۔ وَعَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ، اندازہ لگائیے وہ آدمی کہاں ہے؟ جنگل میں،
خوشی ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کی سواری اس کے سامنے کھڑی ہے، اس کی سواری اس کے سامنے کھڑی ہوئی ہے. اندازہ لگائیے اس آدمی کی خوشی کی انتہا ہوگی، کتنا خوش ہوگا. مرنے سے وہ آدمی بچ گیا. کہتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فَأَخَذَ بِخِطَامِهَا، جیسے دیکھتا کہ میری سواری واپس آ گئی، وہ آدمی اس سواری کے لگام کو پکڑ لیتا ہے اور مارے خوشی کے کیا کہتا ہے، کہتے ثُمَّ قَالَ مِنْ شِدَّةِ الْفَرْحِ، اور مارے خوشی کے کہتا ہے اللہم انت عبدی. خوشی میں کیا کہہ رہا ہے؟ اللہم انت عبدی، اے اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب. کیا کہہ رہا ہے وہ آدمی؟ اے اللہ میں تیرا، تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں. صحیح ہے کہنا؟ نہیں ہے نا؟ لیکن خوشی میں کہہ رہا ہے، ہمارے خوشی کیوں کہہ رہا ہے؟ اللہ کے نبی کہتے اخطا من شدت الفرح، جب آدمی بہت زیادہ خوش ہوتا ہے کبھی غلطی کر جاتا ہے، بہت زیادہ خوش ہوتا ہے تو غلطی ہو جاتی ہے. تو اللہ کے نبی حدیث آپ کا ذکر کر کے یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ جتنی خوشی اس آدمی کو اپنی سواری کے ملنے سے ہوتی ہے، اس سے کہیں زیادہ خوش اللہ تعالیٰ اس وقت ہوتا ہے جب ہم اور آپ گناہ کر کے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں. میرے بھائیوں، اس لیے ہمیں توبہ کرنا چاہیے، ہمیں استغفار کرنا چاہیے، ہمیں اپنے گناہوں کو چھوڑ دینا چاہیے، ترک کر دینا چاہیے. میرے بھائیوں، توبہ قبول ہونے کے لیے چند بنیادی شرطیں ہیں. توبہ کے اندر وہ شرطیں پائی جائیں گی تو ہمارا اور آپ کا توبہ قبول ہوگا، ورنہ ہمارا اور آپ کا توبہ قبول نہیں ہوگا. بہت اختصار کے ساتھ 1 سے 2 منٹ میں ان شرطوں کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ جب آپ توبہ کریں تو ان چیزوں کو اپنے سامنے رکھیں. میرے بھائیوں، جب آپ توبہ کیجئے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیے تو اللہ کے لیے توبہ کیجئے، دنیا پانے کے لیے نہیں، کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں، مولانا صاحب کو خوش کرنے کے لیے نہیں، امام صاحب کو خوش کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے توبہ کیجئے. یہ پہلی شرط ہے. دوسری شرط توبہ قبول ہونے کی یہ ہے کہ ہم اور آپ کیا ہے، نادم و شرمندہ. جب ہم توبہ کریں تو جو گناہ ہم سے ہوا ہے، جو غلطی ہم سے ہوئی ہے، ہم اس غلطی اور اس گناہ پر شرمندہ ہوں اور پشیمان ہوں کہ اللہ ہم نادم ہیں، ہم شرمندہ ہیں، یہ گناہ ہم سے ہو گیا، اے اللہ آئندہ یہ گناہ ہم سے نہیں ہوگا. تیسری شرط توبہ قبول ہونے کی یہ ہے کہ جب آپ کسی گناہ سے توبہ کریں، توبہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو وہ گناہ آپ کر رہے ہو فوراً اس گناہ کو چھوڑ دیجیے. مثال کے طور پہ آپ بے نمازی تھے، اب آپ اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، اے اللہ ہم اپنے گناہ سے توبہ کرتے ہیں اور آئندہ ہم نماز پڑھیں گے. تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ اب نماز نہیں چھوڑنی چاہیے. اگر کوئی آدمی سود خور ہے، سودی کاروبار کرتا تھا، اپنے گناہ سے توبہ کر رہا ہے، اس کو کیا کرنا چاہیے؟ سود کھاتے رہنا چاہیے؟ نہیں، فوراً اس گناہ کو، اس سود کو چھوڑ دینا چاہیے. یہ بھی جب یہ چھوڑ کر آپ توبہ کریں گے تب ہمارا اور آپ کا توبہ قبول ہوگا. اسی طرح چوتھی شرط توبہ قبول ہونے کی یہ ہے کہ ہم اور آپ توبہ کرنے والا آدمی اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ کرے، یہ پکا ارادہ کرے کہ آئندہ یہ غلطی ہم نہیں کریں گے، آئندہ یہ گناہ نہیں کریں گے، آئندہ سے ہم نماز نہیں چھوڑیں گے، آئندہ سے زکوٰۃ ہم نہیں چھوڑیں گے، آئندہ سے ہم سود نہیں کھائیں گے. یہ اللہ تعالیٰ سے پکا وعدہ کرے. اور اسی طرح آخری شرط توبہ قبول ہونے کی، میرے بھائیوں، آخری شرط یہ ہے کہ توبہ ہم اس وقت کریں جب توبہ قبول ہوتا ہے. جب توبہ قبول ہوتا ہے، کچھ ایسے وقت بھی ہے جو وقت آ جائے گا لاکھ ہم اور آپ توبہ کریں گے وہ توبہ قبول نہیں ہوگا. میرے بھائیوں، دو وقت ہے. ان 2 وقتوں سے پہلے اگر آپ نے توبہ کر لیا تو آپ کا توبہ قبول ہوگا، ورنہ توبہ قبول نہیں ہوگا. پہلا وہ وقت ہے کہ جب قیامت قریب ہو جائے. جب قیامت قریب ہو جائے، مغرب سے سورج طلوع ہو جائے، اس کے بعد اگر کوئی توبہ کرے گا اس کا توبہ اللہ تعالیٰ قبول
اللہ کے نبی کی حدیث کے مطابق ایسا توبہ قبول نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، اللہ تعالیٰ اس آدمی کا توبہ قبول کرتا ہے جو آدمی، جس آدمی کی موت اس کے حلق اور اس کی گردن تک نہ پہنچے۔ میرے بھائیوں، یہ توبہ سے متعلق چند باتیں، بہت نہیں، چند باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں اور اس امید سے رکھی گئی ہے کہ رمضان المبارک کا یہ مہینہ ہے اور یہ مبارک مہینہ ختم ہونے جا رہا ہے، اور خوش نصیب وہ لوگ ہوں گے جن کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، درگزر کر دے گا۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو خوب اس مہینے میں اللہ سے توبہ کرنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، معافی مانگنی چاہیے، راتوں میں اٹھ کر اللہ سے رونا چاہیے۔ میرے بھائیوں، آخرت کی زندگی بڑی کٹھن ہے، بہت کٹھن ہے، بہت مشکل ہے۔ یاد کر لیجیے، کان کھول کر سن لیجیے، اگر اللہ نے معاف نہیں کیا، ہم گناہ کرتے رہے، ہم قبر کے عذاب کو جھیل نہیں سکتے، برداشت نہیں کر سکتے ہیں، ایک کیڑے کے کاٹنے کا ٹائم کو بھی برداشت نہیں کر سکتے ہیں، جہنم کی ایک آگ کی لپٹ کو بھی برداشت نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ دنیا ہے، شیطان دھوکہ کیے ہوا ہے، ہم گناہ پر گناہ کیے جاتے ہیں اور احساس نہیں ہوتا ہے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، میرے بزرگوں، ابھی بھی وقت ہے، اس لیے توبہ کرو، استغفار کرو، اللہ سے معافی مانگ لو اور اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں، ہمارے اور آپ کی توبہ کو قبول فرما لے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک میں ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔